یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہو مال و منال، چون شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نہ تمام خدا را شناخت۔ اللہ رب ذوالجلال والجمال دے فضل اور اس دی توفیق دے نال اسیں درس قرآن پروگرام دے حوالے نال سب حاضر ہاں۔ اللہ رب کائنات حاضرین دی حاضری دا ہر لمحہ اپنی بارگاہ ناز شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میرا مالک و مولا جنہوں نے اہتمام و انصرام فرمایا انہوں نے جزائے خیر عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سان فہم قرآن عطا فرمائے۔ آج جس موضوع تے اسی گل بات کرنی ہے، اسی گفتگو سنن دی سعادت حاصل کرنی، وہ ہے فضیلت علم۔ مشہور زمانہ رب دا فرمان رب زدنی علما، اے اتنی پیاری دعا ہے کہ جڑی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ مصطفیٰ دے وچ یہ دعا منگی، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم وچ اضافہ فرما۔ غور فرماؤ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا علم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو تسی نہ جان دے اسی تانوں جنا چھڑیا علم عطا فرما دیتا۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے نبی کریم علیہ السلام نو قرآن سکھایا۔ سبحان، رب رحمان نے سرکار دی ذات نو قرآن پاک سکھایا، اور قرآن پاک ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز دا ذکر قرآن پاک ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی چیز ہر وڈی چیز دا ذکر قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک سینہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان، قرآن پاک سینہ مصطفیٰ ہے۔ اچھا تسی ویکھو، غور فرماؤ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا علم کون اندازہ لا سکتا ہے؟ ایک دن سرکار نے اول الصحابہ امام الصحابہ سید الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تو سفر ہزار میرے نال بچپن اکٹھا، ویکھو جوانی میں اکٹھے، غار اکٹھے، آج مزار بھی اکٹھے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر اے نہ سمجھیں کہ میں تہاڈی حقیقت نو سمجھ لیا، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا میری حقیقت نو خدا تو علاوہ اور کوئی سمجھ سکدا نہیں۔ ہماں پیغمبراں در جستجو توان خدا داند کہ تو در چے مقامی، سارے پیغمبر جدوں انہوں نے سرکار علیہ السلام دیاں شاناں پڑھیاں تو سارے نبیاں رسولہ نے سانے میسج دیتا کہ لوگوں جڑیاں عظمتاں رب کائنات نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائیاں، وہ اسی نبی تے رسول بھی نہ سمجھ سکدے۔ خدا دانا کہ تو درچے مقامی، وہ خدا ہی جاندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو کتنی عظمتاں اور شانہ عطا فرمائیاں۔ تو غور فرماؤ، توجہ فرماؤ کہ غور فرماؤ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس دی مجال ہے کہ کوئی بندہ سرکار دے علم دا اندازہ لا سکے، سرکار دے علم دا اندازہ لا سکے کہ نبی کریم علیہ السلام دے کول کتنا علم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویکھو غور فرماؤ بندہ کمزور ادو ہوندہ ہے کہ کتاب جڑی وہ کامل نہ ہوئے، یا ٹیچر او کامل نہ ہوئے، یا شاگرد جڑا او کامل نہ ہوئے۔ ہن ایتھے تسی غور کرو، توجہ فرماؤ کہ کتاب قرآن پاک پڑھن والے مصطفیٰ نے تے پڑھان والا خود خدا ہے، تو ایک وچ کمی رہ سکتی کسی قسم دی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم دے نال محبت کتنی،
سرکار دی ذات نو علم دے نال محبت کتنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اللہ کریم دی بارگاہ نال دعا منگی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم وچ اضافہ فرما۔ یعنی کہ جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو علم دے نال کتنی محبت اور کتنی لگن۔ اسے واسطے بطور فخر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اپنی مبعوث ہون دا مقصد سرکار نے بیان کیا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا انا بعثت معلما، اللہ رب کائنات نے میں معلم بنا کے دنیا تے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے مینوں معلم بنا کے، استاد بنا کے، ٹیچر بنا کے دنیا تے بھیجیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آن دا مقصد بیان فرمایا، اور سب تو پہلی جڑی وحی نازل ہوئی اور دے وچ حکم فرمایا اقرا، اللہ اکبر، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسی پڑھو۔ تو مطلب معلم بن کے ہے، پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یعنی یہ علم دے نال شغف ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسۃ فتح لکو کما قال۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تسی عالم بن جاؤ، کہندہ فرمان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اغدو عالما، سرکار نے ارشاد فرمایا عالم بن جاؤ، سبحان اللہ۔ اگر تسی عالم نہیں بن سکتے او متعلمان، سرکار نے ارشاد فرمایا پھر متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ اگر طالب علم نہیں بن سکتے او مستمعن، سرکار نے ارشاد فرمایا پھر تسی علماء دی گلاں سنن والے بن جاؤ، انہاں دی گلاں سنو۔ اور اگر تسی، سرکار نے چوتھا کیا فرمایا او محبن، پھر تسی علماء نال پیار کرن والے بن جاؤ، علماء نال پیار، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ کتنی چیزیں ہوں گی؟ پہلی بات ہے کہ بن جاؤ عالم، یا پھر متعلم طالب علم، یا پھر گلاں سنن والے بن جاؤ، یا پھر پیار کر۔ چار چیزیں ہو گئی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ولا تکن خامسۃ، پنجواں نہ بنی، اے بھی نہ ہوئے عالم ہی نہ بنی، طالب علم ہی نہ بنی، گلاں بھی سنن والا نہ بنی، نانے نال پیار بھی نہ کریں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ولا تکن خامسۃ، پھر پنجواں نہ بنی، اگر پنجواں بن سے تو فتح لکھ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا پھر تو ہلاک ہو جاسے، پھر تو برباد ہو جاسے۔ بھائی یہ میری بات نہیں، کسی دنیا دار مفتی دی گل نہیں، یہ امام الانبیاء دا فرمان ہے۔ اگر تو پنجواں بن سے تے پھر ہلاک ہے، تے جنوں سرکار فرماویں تو ہلاک ہے، وہ ایتھے بھی ہلاک ہے تے اگاں بھی ہلاک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ لوگو عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ اچھا غور فرماؤ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانے علی شان اور قرآن پاک دے وچ دیکھو نا متعدد مقامات دے علم دی فضیلت اللہ رب کائنات نے بیان فرمائی۔ فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرما دیو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح انا تے اکھیاں والا برابر نہیں نہ ہو سکتا، ان جارا علم والا اور جاہل اے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت علم اس دے وچ بیان فرمائی جا رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال علیہ السلام۔ توجہ ہے بھائی سارے دی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، سرکار نے ارشاد فرمایا عالم دی فضیلت عابد تے۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے دو بندیاں دا ذکر کیتا گیا، ایک عابد آئی تے دوسرا عالم آئی، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم دی فضیلت عابد تے۔ عابد کس نو آکھیا جاندا ہے؟ توجہ ہے تھوڑی؟ عابد کس نو آکھیا جاندا ہے؟ یعنی فرائض ادا کرے اور پھر وہ تہجد پڑھے، چاشت پڑھے، اشراق پڑھے، بقیہ جڑا وہ دے کول ٹائم ہے وہ نوافل پڑھدا رہے، اللہ دی عبادت کردا رہے، شب زندہ دار جس نو آکھیا جاندا ہے۔ یعنی ایک سائڈ تے وہ ہے شب زندہ دار عابد عبادت کرن والا، اور دوسرے بنے عالم ہے
تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ دا فرمان ہے، اور فرماؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عالم دی فضیلت عابد تے اس طرح ہے کہ جس طرح میری فضیلت تواڈے وچوں کسی ادنا انسان تے۔ اللہ اکبر، کیا ہے سرکار دا فرمان کافی نہیں علم دی فضیلت ہے کہ عالم دی فضیلت عابد تے، عام انسان تے بھی نہیں، عالم دی فضیلت عابد تے اتنی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جی میں ان ویکھو کتھے نبیاں دے امام، اللہ اکبر، کتھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہاں دے پیچھے مسجد اقصی دے وچ نبی بھی ہاتھ بان کے کھلوتے ہیں، مسجد اقصی دے وچ سرکار نے جماعت کرائی نا، انبیاء کرام، رسولان اسام، نسل انسانیت دے باپ آدم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام سرکار دے پیچھے ہاتھ بان کے کھڑے نے۔ کیا شان ہے میرے نبی دی، کیا مرتبہ ہے سرکار دی ذات دا، لیکن سرکار نے کہ ارشاد فرمایا عالم دی فضیلت عابد تے، بھنگی چرسی دی گل نہیں کیتی کہ جڑے نماز دے نیڑے نہ جاندا وہ دی نہیں، سرکار فرمایا عالم دی فضیلت عابد تے اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت کسے ادنا انسان تے۔ ہن کتھے ادنا انسان تے کتھے نبیاں دے امام، اللہ اکبر، اس واسطے علم دی فضیلت ہے۔ اور ایک اور فرمان دے سرکار نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم دی فضیلت عابد تے اس طرح ہے جی میں چاند دی فضیلت ستاریاں تے ہے، جی میں مطلب ستارے اور چاند چمک رہے ہوندے نا، جی میں ستاریاں دے وچ چاند دی ٹور ہوندی، چاند دی زیادہ فضیلت ہوندی، انجار سرکار نے ارشاد فرمایا عالم دی فضیلت عابد تے اس طرح ہے۔ کتنی زیادہ عظمت اور شان، اور علم دی وجہ تو نا، علم دی وجہ تو انسان دوسرے نالوں ممتاز ہو جاتا ہے۔ کس دی وجہ تو؟ علم دی وجہ تو انسان دوسرے نالوں افضل بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرف الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں لکھا بلغ العلا بے کمالہ، کشف الدجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا فکرہ بندا نا تے نبی کریم علیہ السلام نے کرم فرمایا، انعام دیدار عطا فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سعدی اگے لکھ چھڑ صلو علیہ وآلہ، یعنی اے مقبول زمانہ شعر جتھے بھی چلے جاویے نا، اے شعر جڑا ہے زبان زد عام ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمانے بنی آدم از علم یابد کمال، آدم دا بیٹا نا انہوں مرتبہ اور مقام ملدا ہے تے علم دی وجہ تو ملدا ہے، نہ از حشمت و جاہو مال و منال، مال اور مال دے آن دا جڑا اسباب ہوندا یعنی کاروبار، مرتبہ، اے دی وجہ تو بندے نو مقام نہیں ملدا۔ اگر بندے نو مقام ملدا تے کس دی وجہ تو؟ علم دی وجہ تو۔ اللہ اکبر، تو علم دی وجہ تو انسان نو فضیلت حاصل ہوندی، مرتبہ اور مقام انسان نو ملدا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام انہاں دا لشکر جڑا ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ایک چیونٹی نے ایک کیڑی نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر جدو آنے ویکھیا نا، قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو جدو چیونٹی نے وہ ویکھیا تے اس دویاں کیڑیاں نو آکھیا کہ اے کیڑیو اپنے بلاں دے وچ داخل ہو جاؤ، کہ دائیں سلیمان علیہ السلام دا لشکر تانوں بے خبری دے وچ کچل نہ دے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ یہ کیڑی نے نا دویاں کیڑیاں نو آکھیا۔ اللہ اکبر، تسی غور فرماؤ۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے ہیں کہ اس چیونٹی نو اے علم آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام دا لشکر بے خبری دے وچ انہاں مسئلہ نہیں، کچلنا نہیں، اے ایک کیڑی دے کول علم آیا، تو اس علم دی وجہ تو اس کیڑی نو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آن والی کیڑیاں دا سردار بنا چھوڑا۔ اللہ اکبر، اے دے کول علم آیا، تو علم دی وجہ تو اس نو قیامت تک آن والے چیونٹیاں دا کیڑیاں دا اللہ تعالیٰ نے سردار بنا چھوڑا۔ کس دی وجہ تو؟ علم دی وجہ تو۔ اے علم دی فضیلت ہے۔ ہن قرآن پاک دے وچ تسی ویکھو کیویں اس نو ممتاز کیتا گیا۔ ہن قرآن پاک رب دی سچی سچی کتاب لا ریب لا عیب،
ہن قرآن پاک دے وچ نبیاں دے ناں دیاں صورتاں موجود ہیں، قرآن پاک دے وچ انبیاء کرام دے ناں دیاں صورتاں موجود ہیں۔ سورت یوسف ہے، یہ بھی اللہ دے نبی دا ناں ہے۔ سورہ یونس ہے قرآن پاک دے وچ، یہ بھی اللہ دے نبی دا ناں ہے۔ سورہ ابراہیم ہے نا جی، سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی اللہ دے نبی دا ناں ہے۔ سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی سوچو تو صحیح یار، غور تے کرو، قرآن پاک دے وچ ساڑے نبی دے ناں دی بھی صورت ہے، تے او جڑی کیڑی آئی نا، کیڑی چونٹی، او دے ناں دی بھی صورت اللہ نے قرآن دے وچ نازل فرما دیتی۔ سورۃ النمل، نمل جڑا نا اے کیڑی نو آدن، چونٹی نو آدن، تے او اس دویاں کیڑیاں نو دسیا نا بے بلاں وچ وڑ جاؤ تے سلیمان علیہ السلام دا لشکر بے خبر، یعنی اے دے کول علم آیا تے علم دی وجہ تو ہیکتا اینو اے شان ملی کہ قیامت والے دن تک جتنیاں بھی چونٹیاں نو آندی سرداری مل گئی۔ دوسرا ہے کہ اے دے ناں دی صورت قرآن پاک وچ آ گئی، جتھے نبیاں دے ناں دیاں صورتاں اتھے اس چونٹی دے ناں دی بھی صورت آ گئی۔ اور یعنی یہ کیا ہے؟ علم دی فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام نو فرشتے نے سجدہ کیتا، انہیں گل ہے نا، اسی یہ گل سنی ہوئی نا، آدم علیہ السلام نو فرشتے نے سجدہ کیتا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتے نے اللہ تعالیٰ فرمایا تسی انہاں چیزاں دے جڑے نا او دسو، تے فرشتے آخیا یا اللہ ساڈے کول تے علم ہی نہیں۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے انہاں نو اسماء سکھائے، تے آدم علیہ السلام جدو سکھائے تے اے بن گئے استاد، انہاں علم سکھایا، تے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں نے فرمایا تسی اسجدوا لآدم، ہن آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو۔ او بھائی یہ نو فرشتے سجدہ کریں، سوچن والی گل ہے نا کہ جس نو فرشتے سجدہ کریں، اور سجدے دا سبب کی بن رہا؟ علم۔ سجدے دا سبب کی بن رہا؟ علم دی وجہ تو آدم علیہ السلام نو سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو غور فرماؤ، قرآن پاک دے وچ متعدد ایسی مثالاں موجود ہیں جس دے وچ فضیلت علم بیان فرمائی گئی کہ علم دی فضیلت کتنی ایک ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، ذرا غور کرو، توجہ فرماؤ، اسی کیونکہ سادہ مزاج لوگ آنا دے علاقے جات نال ساڈا تعلق ہے، شکاری کتا اگر انہوں شکار دے پیچھے چھوڑیا جاوے نا تے او جیڑی شے شکار کر کے لے آوے انہوں کھاونا کیے جی جیسے، ٹھیک ہے؟ شکاری کتا اگر شکار کر کے لے آندا ہے تے اس شکار نو کھاونا کیے جیسے، کتے نو جائز نہ سمجھی کھلو ہے، اس شکار نو کھاونا کیے جی جائز۔ اچھا ایک عام جہا کتا ہے، او کوئی شے نپ نوپ کے لے آندا ہے تو کیا اسی وہ کھا سکتے ہیں؟ شریعت کی آتی، ایک عام کتا ہے گلیاں محلیاں پھرن والا، وہ شکاری نہیں، وہ کوئی شکار نپ کے لے آوے تو اسی وہ کھا نہیں سکتے۔ یہ بھی کتا ہے، شکاری جڑا ہے اے دا شکار اسی کھا سکتے ہیں، ہے وہ بھی کتا، لیکن اسی او دا شکار نہ کھا سکتے۔ توجہ ہے سارے نہیں نا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اے جڑا کتا ہے نا اے سکھے ہویا ہے، اے شکاری کتا جڑا ہے اے سکھے ہویا ہے، اے دے کول علم ہے، اینو سکھایا گیا ہے، اس واسطے اے دا شکار جائز ہو گیا۔ تو وہ جڑا دوسرا کتا ہے عام گلیاں وہ سکھے ہویا کوئی نہیں، وہ شکاری نہیں، اس واسطے وہ دا شکار کھانا جائز نہیں۔ بھائی اگر کتا سیکھ جاوے تو دنیا وچوں افضل ہو جاندہ ہے، جاگدے ہو نا؟ بھائی اسی عام انسان ویت کسی تو ہمیں شگرد نو بھی اکانا کتیا تو زبان نال کوئی نہ آ سکے تو دل لے چوزاگنا بے استادہ میں نے ایک ہی آگ چھڑیا ہے، یعنی کہ اتنی وہ مخلوق ہے، لیکن اس نے سیکھ لیا ہے تو ہن او دا شکار کی ہو گیا جائز ہے۔ اگر کتا سیکھ لے او دے کول علم آ جاوے یا او سیکھ لے تو دنیا نالو افضل بن جاندہ ہے۔ تو اگر انسان سیکھ لے، اگر مسلمان سیکھ لے، اگر اے دے کول علم آ جاوے تو پھر اس دی کتنی زیادہ فضیلت، اس دا کتنا زیادہ مرتبہ اور مقام۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ تینو کما قال، علم حاصل کرنا فرض ہے، کہندے ہوتے علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت تے علم حاصل کرنا، علم سیکھنا کی ہے جی فرض ہے۔ نماز یہ تو اس تے نماز دے مسئلے آنے یاد کرنے اس تے کی نے جی فرض ہیں، ضروری ہیں۔
حاجی دہائی دے مسائل، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی تو اس حوالے نال مسائل، اگر ایک بندہ تاجر ہے تو تجارت دے مسائل، آپ بازاراں دے وچ ٹر جا بھی ہے، جنہاں دکاناں بنائی ہوئی ہیں، جنہاں ریڑیاں لائی ہوئی ہیں، انہاں دے کول پوچھئے بھئی تجارت دے مسائل کی ہیں، کیویں بندہ سودا شرعی طور تے بیچ سکدا ہے، شرعی طور تے کیویں بندہ سودا خرید سکدا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ لے کے بازارے ٹردے ہیں، اور آپ تاجراں کولوں مسئلے پوچھدے ہیں تجارت دے، جنہوں آندے ہوئے نا انہوں پاس کردے ہیں، جنہوں نہ آندے ہوئے نا انہوں سزا بھی دیندے ہیں، تے فرماندے ہیں پہلے دے مسئلے سیکھ تے موڑ تجارت کر۔ بھائی اسی مسلمان ہاں، اسلام دا تعلق صرف مسجد نال نہیں، مسجد تے صرف اسی جا کے نماز پڑھنے ہیں، باقی 99% تے اسلام جڑا وہ ساڈے معاملات نے، روزمرہ دے معمولات نے۔ تو اس واسطے اسلام دا تعلق صرف مسجد نال نہیں، عدالت نال بھی ہے، کچہری نال بھی ہے، دکانداری نال بھی ہے، اور اسلام دا تعلق کھیتی باڑی نال بھی ہے، اسلام دا تعلق کھیتی باڑی نال بھی ہے بحیثیت مسلم سان انہاں چیزاں دا۔ باقی دیگر علم دی جزیات و کلیات جڑیاں نا وہ علماء تے وہ فرض کفایہ ہے، لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ جڑیاں مین چیز سان سارے نوں اے علم حاصل کرنا ساڈے تے کیا ہے جی، فرض ہے، اور اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، سرکار نے حکم ارشاد فرمایا